میں محمد طیب یو پی دلدار نگر سے، میرا سوال ہے مردے کو قرآن کیسے بخشیں، رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں مردے کو قرآن بخشنے کا میں نے تفصیل پہلے بتائی کہ یہ جو ہے نا کہ لوگوں کو جمع کر کے قرآن خوانی کے لیے مردے کو قرآن بخشنا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنی جگہ پر، مثلاً آپ کے رشتہ دار ہیں نا، آپ ان کو کہہ دیں کہ بھائی آپ ایک پارہ پڑھ کے ہمارے والد صاحب کو یا فلاں مرحوم کو بخش دیں۔ ہر آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کے کسی کو ایصال ثواب کر سکتا ہے، اس کے لیے جمع ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ ہوتا ہے وہ کسی مدرسے میں جاتے ہیں اور کسی کو کہتے ہیں، بعض لوگوں نے تو اس کو کاروبار بنایا ہوا کہ بھائی ایک ہمارے مردے کو قرآن بخش دیں۔ وہ کہتے ہیں کتنے قرآن بخشوانے ہیں، اس حساب سے جناب وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، معاملات طے کر رہے ہوتے ہیں، پیسے دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارے طریقے خلاف شرع ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن بخشنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ خود قرآن پڑھیں، اس کا ایصال ثواب کر دیں، کسی رشتہ دار کو کہہ دیں، کسی کو بھی کہہ دیں وہ قرآن پڑھے، اس کو وہاں سے ایصال ثواب کر دیں، بس یہ اس کا سمپل سا طریقہ ہے۔ باقاعدہ لوگوں کو جمع کر کے قرآن خوانی کروانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مفتی صاحب میں نے ایک چیریٹی یعنی خیرات سے مسجد کی قالین لی ہے گھر میں یوز کے لیے، اس طرح قالین میں نے کبھی مسجد کے استعمال کے علاوہ نہیں دیکھا۔ قطر میں اس قالین کو جو بھی دیکھتا ہے دل 100% خیال رہتا ہے کہ مسجد کی قالین ہے، شاید مسجد کے علاوہ بھی استعمال ہو رہا ہے، لیکن کبھی دیکھا نہیں کہ ان کا استعمال گھر میں جائز ہے۔ میں نے تو پیسے سے لی ہے۔ دیکھیں آپ نے پیسے سے خریدی ہے اور چیریٹی کے کسی ادارے سے خریدی ہے، تو اب آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ اس میں اس لیے نہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وقف کی کوئی چیز ہے اور جہاں وہ چیریٹی میں وہ چیز آئی ہوتی ہے، اس کے جو انتظامیہ وہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، قالین پڑی رہے گی خراب ہو جائے گی، اس سے بہتر یہ کہ اس کو بیچ کر یہی پیسے آپ مسجد میں لگا لو۔ تو اس وجہ سے اگر بھی بیچ دیتی ہے کوئی چیریٹی کا کوئی ادارہ ہے یا کوئی بھی آرگنائزیشن ہے، تو آپ نے پیسوں سے خریدی ہے تو اس لیے آپ کے لیے کوئی حرج نہیں استعمال کرنے میں۔ اگر کوئی شخص عالم بننا چاہتا ہے لیکن اسے والدین کی نگہداشت کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے اور وہ مدرسے جانے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو اسے کیا کرنا چاہیے کہ وہ قیامت کے دن عالم بن کر فیضیاب ہو سکے گا؟ جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیں اگر والدین کی نگہداشت کے لیے آپ کو کام کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے اور والدین کی خدمت کے لیے کوئی اور نہیں ہے، تو پھر آپ پر شریعت کا حکم، شریعت کا تقاضا آپ سے یہ کہ آپ والدین کی خدمت کریں۔ عالم بھی تو آپ اس لیے بن رہے ہیں نا کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ تو دین اپنی خواہشات پوری کرنے کا نام نہیں ہے، دین نام ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا، شریعت کے تقاضے پر عمل کرنے کا، خواہش پر نہیں۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا اگر آپ واقعہ پڑھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے ہوئے ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی، اور ملاقات نہ ہونے کی وجہ صرف ایک تھی کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت کر رہے تھے، اس کی وجہ سے وہ حضور کی زیارت سے محروم رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اتنی بشارت دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اگر تمہاری اویس قرنی سے ملاقات ہو تو اس سے اپنی مغفرت کی دعا کروانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں جب حج کے لیے جاتے تھے بار بار پوچھواتے تھے۔ جب ملاقات ہوئی اویس قرنی سے تو ان سے کہا کہ ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعا کریں۔ اویس قرنی نے کہا آپ تو صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں، خلیفہ رسول ہیں، تو آپ میرے لیے دعا کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو اب والدہ کی خدمت کی وجہ سے ان کو ایسا مقام ملا کہ ایک صحابی ان سے اپنے لیے دعا کروا رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے شریعت کے تقاضے پر عمل کیا۔ دلی خواہش تو ان کی یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ اس لیے اگر کسی موقع پر آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی والدین کو میری خدمت کی ضرورت ہے، میں کام کروں گا، جاب کروں گا، بزنس کروں گا تو والدین کی فائنانشل سپورٹ بھی کر سکوں گا، فزیکل خدمت بھی کر سکوں گا، تو آپ یہ کریں۔ آپ کی جو نیت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ رہتے ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی پارٹ ٹائم تھوڑا بہت علم دین کہیں حاصل، آج کل بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو ویکینڈ پہ کورسز کرواتے ہیں۔ آپ پورا عالم دین کا کورس نہیں کر سکتے، کوئی ویکینڈ کورس تو کر سکتے ہیں کہ آپ کو 1 سال کا کوئی کورس ویکینڈ پہ کروا دے، 2 سال کا کروا دے، کہ نہ ہونے سے کچھ بہتر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کی یہ جو نیت ہے انشاءاللہ یہ آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت بعض اوقات اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے، کہ جب آپ نے ایک چیز کی نیت کی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ میرا نام زین العابدین ہے، میرا تعلق دیر سے ہے اور میرا ایک مسئلہ ہے، میں ایزی پیسہ اور جیز کیش کے رقم اکاؤنٹ میں جمع کرانے پر ایکسٹرا چارجز لیتا ہوں، یعنی کہ کمپنی والے مجھے کمیشن دیتے ہیں، بہت کم ہے، تو میرے لیے یہ جائز ہے؟ اور اس کے علاوہ بجلی گیس ٹیلی فون کے بل میں مجھے کمیشن ملتے ہیں، یعنی 5 روپے، مثلاً بل 102 روپے تو میں 110 لے سکتا ہوں؟ اس کی وضاحت کر دیں جزاک اللہ۔ دیکھیں اس پر میں نے پہلے بھی کلپ ریکارڈ کروایا تھا ایزی پیسہ اور جیز کیش کے حوالے سے،
کہ جب آپ کو کمپنی کسی چیز کی اجرت دے رہی ہے نا، فقہ کا ایک اصول یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز پر دو اجرتیں نہیں لے سکتے، یا تو آپ کمپنی سے کمیشن اجرت لیں یا پھر آپ کسٹمر سے لیں. آپ کمپنی سے بھی کمیشن لے رہے ہیں، آپ جو کسٹمر ہے اس سے بھی لے رہے ہیں. فقہی نقطہ نظر سے، شرعی نقطہ نظر سے یہ جائز نہیں ہے. لہٰذا اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آتا، آپ کوئی اور کام کر لیں، لیکن دو لوگوں سے ایک کام کی اجرت لینا ہے شرعی نقطہ نظر سے جائز نہیں.